بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف مقرر کر دیا گیا، سمری صدر کو بھیج دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ سائر شمشاد مرزا کو جوائنٹ چیف آف دی سٹاف کمیٹی مقرر کر دیا گیا۔ اب یہ ایڈوائز جو ہے صدر مملکت کو بھیج دی گئی ہے اور صدر کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کے اوپر کب سائن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایشو اگر کوئی بنانا چاہے تو ایشو تو بن سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عاصم منیر 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، 2 یا 3 دن باقی ہیں۔ تو ان 2 یا 3 دنوں کی ریٹائرمنٹ اگر کسی کی ہو تو شاید اس کے اوپر کوئی صدر اعتراض بھی لگا سکتے ہیں۔ والعالم ہم اس کے اوپر ایک بات ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے یا ہم کوئی ایک حتمی بات نہیں کر سکتے۔ آج صدر مملکت کے پاس جب سمری پہنچی تو انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا اور وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے لاہور آج روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب صدر مملکت عارف الوی لاہور میں عمران خان سے اس سلسلے میں مشاورت کریں گے اور پھر آئینی طور پر، قانونی طور پر جو بھی ہوگا اسی کے اوپر وہ لوگ اکتفا کریں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے۔ امید ہے کہ آج یا کل تک، کم از کم آج یا کل تک ضرور صدر مملکت کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا کہ وہ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ خواجہ آصف نے آج ایک پریس ٹاک کی، اس کے فوراً بعد جب مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا کہ عاصم منیر کو، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کر دیا گیا ہے، تو یہ ٹویٹ کی گئی مریم اورنگزیب کی طرف سے۔ اس کے فوراً بعد خواجہ آصف میڈیا کے اوپر آئے اور انہوں نے میڈیا پر آ کر صدر مملکت عارف الوی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کو سیاست اس کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، ان کو یہ مطلب اس قسم کی باتیں انہوں نے، اور پھر کچھ چیزوں میں وہ محتاط بھی رہے، زیادہ انہوں نے بات نہیں کی، مگر ایک بات کے اوپر ہی انہوں نے زیادہ فوکس کیا کہ صدر مملکت کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر سیاست نہ کریں، اس کو زیادہ لمبا نہ کھینچیں، بس اس کا فیصلہ کر دیں۔ اور یہ ساری کابینہ کی مشاورت سے، تمام جماعتوں کی مشاورت سے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے، لہٰذا اب صدر مملکت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کا فیصلہ کر دیں، اس کے اوپر سائن کر دیں۔ رانا ثناء اللہ نے میڈیا کے اوپر آ کر یہ بات کی کہ اگر کسی بھی جنرل کی ریٹائرمنٹ کے اندر 2 3 4 دن یا جو بھی ہے وہ دن رہتے ہوں تو حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کی ریٹائرمنٹ کو فریز کر سکتی ہے۔ تو اس وقت جو فوکس ہے حکومت کا آرمی چیف کو نامزد کرنے کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے وہ گفتگو ہے، اور اس کے لیے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں کہ حکومت اس کو فریز کر سکتی ہے اور پھر حکومت اس شخص کو 3 سال کے لیے آرمی چیف مقرر کر سکتی ہے اور فلاں فلاں، اس قسم کی گفتگو ابھی تک یہ آئی ہے۔ اب بہرحال دیکھتے ہیں کہ صدر مملکت اس کے اوپر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر چلے جائیں کل کی خبروں کے اوپر، تو کل جنرل باجوہ نے اپنی الوداعی تقریب سے خطاب کیا اور اس تقریب کے اندر انہوں نے فوج کے حوالے سے جو جوانوں نے قربانیاں دیں، فوج کی خدمات اور اس حوالے سے کچھ گفتگو کی، مگر اس کے اندر انہوں نے سیاسی گفتگو بھی کی۔ مثلا اس ساری گفتگو میں انہوں نے یہ کہا جنرل باجوہ نے کہ فوج کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کے اوپر نام لیے بغیر تنقید کرنا شروع کر دیا۔ الوداعی خطاب کے اندر جو چیف ہوتا ہے یا جو سربراہ ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے جس کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی چھوٹے موٹے ادارے کا بھی اگر کوئی سربراہ جب الوداعی خطاب کرتا ہے اپنے محکمے کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو وہ بڑی نپی تلی گفتگو، غیر متنازع گفتگو کرتا ہے تاکہ کل کو کوئی ایشو نہ بن جائے۔ مگر جنرل باجوہ نے عمران خان کے اوپر نام لیے بغیر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا۔
اس بات کی توقع شاید قوم کو ان سے نہیں تھی کہ وہ اپنے آخری خطاب میں اس قسم کی گفتگو کرے. ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا. میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈرامہ رچایا گیا تو پھر سائفر کے حوالے سے جو اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کے اندر 2 مرتبہ سائفر کا ایشو ڈسکس ہوا اور دونوں مرتبہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ مداخلت ہوئی ہے اور زبردست مداخلت ہوئی ہے. یہ فیصلہ کیا گیا. اور پھر اگر کوئی ایسی بات نہیں تھی تو پھر پاکستان کے اندر واشنگٹن کے اندر ہمارے سفیر کے ذریعے کیوں ڈیماش کیا گیا, سائفر کو کیوں ڈیماش کیا گیا. جب ڈیماش کیا گیا, جب یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے اور زبردست مداخلت ہوئی ہے, پھر سائفر جو ہے اس کا سارا معاملہ صدر کے پاس پڑا رہا, پھر سپریم کورٹ میں بھیجا گیا, تو پھر وہ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی, مداخلت کچھ بھی نہیں ہوئی. ایک چیز سامنے تحریر کے اندر موجود ہے, ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں مداخلت نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے جب بات کی کہ بھی میرا سیاست سے ہمارا فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, مگر آپ نے سیاست کے اوپر ساری گفتگو کی. 1971 کے اندر جب پاکستان اور بنگلہ دیش کا تنازع اور جب الیکشن ہوا تو اس میں مجیب الرحمان نے بڑی بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں الیکشن جیتا اور وہ 100 شاید 61 یا 62 سیٹیں وہ لے گئے اور بھٹو جو ہیں وہ 81 یا 82 سیٹیں بھٹو نے لیں. مگر اس وقت یحییٰ خان جو ہیں وہ فوج کی طرف سے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے اور وہ فوج کے حوالے سے جب ایوب خان ان کو چھوڑ کے گئے تھے شاید 2 یا 3 سال انہوں نے بھی حکومت کی, تو یحییٰ خان اسے صدر مملکت. تو یحییٰ خان نے جب ڈھاکہ میں اجلاس بلایا, بھٹو نے جانے سے انکار کر دیا, تو پھر وہاں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب مجیب الرحمان کو اقتدار نہیں دیا گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ملک 2 ٹوٹے ہو گیا اور نتیجے میں بنگلہ دیش بن گیا. پھر اس کے بعد سلسلہ رکا نہیں, پھر سلسلہ چلتا رہا. پھر آپ دیکھیں جب بھٹو کو حکومت دے دی گئی تو بھٹو کی حکومت کا تختہ جنرل ضیاء الحق نے الٹا مارشل لا لگا دیا, اور جیسے ایوب خان نے 10 سال حکومت کی, پھر یحییٰ خان نے 3 سال حکومت کی, پھر ضیاء الحق نے پھر 11 سال حکومت کی اور بھٹو کو چلتا کیا. اور پھر اس کے بعد نواز شریف کی باری جب آئی تو نواز شریف کی حکومت کو جنرل ضیاء الحق نے تختہ الٹ کر چلتا کیا, اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. اور پھر جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ خواجہ آصف نے یہ کہا کہ 36 سال فوج نے حکومت کی پاکستان کے اندر ڈائریکٹلی مارشل لا لگا کر, اور پھر اس کے علاوہ انڈائریکٹلی بھی وہ حکومتوں کے اندر موجود رہے اور حکومتیں کرتے رہے. یعنی کہ یہ جو 36 سال کے علاوہ کا جو ٹائم ہے اس کے اندر بھی جو بھی سیاسی حکومتیں بنتی رہی وہ اس کے اندر. مگر ایک بات آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق ہو, ایوب خان ہو, مشرف ہو, یہ جتنے بھی مارشل ایڈمنسٹریٹر گزرے ہیں, انہوں نے اپنی تقریروں کے اندر بھی اس بات کو دہرایا کہ ہم جمہوری انداز سے ملک کو چلا رہے ہیں, اور جمہوریت کی بڑی یہ لوگ تعریفیں بھی کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے رہے کہ فوج کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہر جنرل نے اپنے آخری وقت کے اندر اس بات کو دہرایا کہ جی فوج کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کاش ایسا ہوتا مگر ایسا ہوا نہیں ہے, کاش آئندہ ایسا ہو مگر ایسا لگتا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ باجوہ نے اپنے خطاب میں سانحہ مشرقی پاکستان کو بھی کہا کہ وہ جو سانحہ ہوا وہ سیاسی سانحہ تھا. سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی تھی. اب اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہے. یعنی کہ پیپلز پارٹی کے اندر وہ بات اب رہی نہیں. پیپلز پارٹی اپنے نظریات سے کوسوں دور جا چکی ہے کہ کیسے ایک جنرل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سانحہ مشرقی پاکستان جو ہوا وہ سیاسی تھا, وہ فوجی نہیں تھا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت یحییٰ خان تھے, اگر وہ چاہتے, جیسے کہ انہوں نے اجلاس بھی بلایا, اگر وہ چاہتے مجیب الرحمان کو وزیر اعظم نامزد کر دیتے تو کیا جھگڑا تھا؟ اگر مجیب الرحمان وزیر اعظم نامزد ہو جاتا تو جھگڑا تو تھا ہی کوئی نہیں. تو پھر یہ کیسے سیاسی ہو گیا؟ بیرونی سازش ہو اور آرم فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی, یہ ناممکن ہے, بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے. یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے.
میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت جو ہے کیسے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، طاقتوں کے ساتھ مل کر، عمران خان کی جو اکثریتی حکومت تھی اس کو کیسے اس کا تختہ الٹ دیا، اور پھر مداخلت کی گئی، اور پھر ایم کیو ایم کا اگر آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم ہمیشہ حکومت کے اندر رہی ہے، ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ بنی رہی ہے۔ کیسے یہ ممکن ہو گیا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت چھوڑ کر جا کے اپوزیشن کے ساتھ مل گئی، اور اپوزیشن بھی وہ جس کی چند سیٹیں تھیں۔ سندھ کے اندر جو پیسوں کا کھیل کھیلا جاتا رہا وہ کس سے پوشیدہ تھا؟ اور پھر اسی طرح جو پی ٹی آئی کے جو ایم این اے تھے وہ کیسے اپنی حکومت کو چھوڑ کر جاتے رہے، اور اپنی حکومت کے خلاف وہ جا کے دوسری سائڈ پہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور پھر کروڑوں روپے بانٹے گئے، اور پھر آدھی رات کو عدالتیں بھی کھل گئیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور پھر کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پریزن وین بھی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ گئی، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کون تھا جو یہ سارا کچھ کر رہا تھا؟ دیکھیں شہباز شریف کی اگر بات کریں، زرداری کی بات کریں، وہ تو طاقت میں نہیں تھے، پاور میں نہیں تھے، تو کون یہ سارا جو ہے کھیل کھیلتا رہا؟ کون یہ سب کچھ کرتا رہا؟ اور پھر جیسے جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب پہلے تھا؟ یا تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اب آئندہ ہم نہیں کریں گے، تو پہلے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، اور اب کہتے ہیں کہ تعلق نہیں ہے۔ جنرل باجوہ نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر برداشت ہونا چاہیے، ان کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں جب حکومت بنی تو اس کو سلیکٹڈ کہا گیا، پھر جب حکومت کا تختہ الٹ کر عدم اعتماد کر کے موجودہ حکومت بنی تو اس کو امپورٹڈ کہا گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو یہ رویہ ترک کرنا چاہیے، اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے، دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اور ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ تو جب امپورٹڈ حکومت بنی تو اس میں ڈالر کے حوالے سے تھوڑا سا جب ڈالر رکا ایک دو دن کے لیے، تو ایک دم آ کے تو بیان دے دیا گیا کہ دیکھیں اب چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں، پھر اس کے بعد چیزیں مزید خراب ہونا شروع ہوئی، تو اس کے اوپر تو مکمل خاموشی ہو گئی۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ الوداعی خطاب کے اندر جنرل باجوہ نے جو گفتگو کی، قوم اس کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔